انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں دجال اور اس کے فتنوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، کیا اب انہیں بس یہی انتظار ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے بیچ فیصلہ کرنے کو آ جائے، یا قیامت کے وقوع پر بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ جان لو کہ جب ایسی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر ایسے شخص کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 علامات اگر ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا: مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، دجال، اور دابۃ الارض کا ظہور، یعنی وہ جانور جو زمین سے نکلے گئے، اس کو دابۃ الارض کا لفظ احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ یہ روایت امام مسلم نے صحیح مسلم میں کی ہے، اور اس کو امام ترمذی جامع ترمذی میں بھی لے کر آئے ہیں۔ تو دجال کا جو فتنہ ہے وہ ایک عظیم فتنہ ہے کہ اس کی جب ابتدا ہوگی تو پھر یہ انتہائی عالم کی طرف ہی جائے گا۔ یہ فتنہ جو ہے وہ بشریت پر اس کا جب گزر ہوگا تو اتنا خراب فتنہ ہوگا، اتنا شدید فتنہ ہوگا، اس لیے اس کا ذکر نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی نہیں فتنہ ایسا جو دجال کے فتنے جیسا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے متنبہ کرتے ہیں فرمایا کہ اس کے فتنے سے بچو۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر دجال کے فتنے سے امت کو ڈرایا ہے، وہاں اس کی بہت ساری نشانیاں بھی امت کے سامنے فرمائی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جب اب یہ آئے تو ہم اس کو پہچان سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس عظیم فتنے سے غافل بھی ہے، اور ائمہ اور خطباء جو ہے وہ مساجد میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، نہ خطبوں میں اس کا ذکر اتنا عام ہے، نہ مساجد میں، نہ ٹی وی کے پروگراموں میں، نہ چینلز پہ۔ نہ صرف ذکر کرنا ہے بلکہ امت کی اصلاح بھی مقصود ہے۔ دیکھیں، اگر آپ صرف کوئی بات بیان کرتے رہیں اور اصلاح پہ کام نہ کریں تو بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایک راستہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے، اس کا حل کیا ہے، آپ اس کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو پورے معاشرے کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ پورے معاشرے کو اس کی طرف دھکیل دو اور پھر اس کا ذکر بھی کرو۔ تو تیاری کرنا مقصود ہے۔ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ائمہ ممبر پر اس کا تذکرہ کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ اور اس طرح حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح دجال کا ذکر سنایا۔ آپ کا بیان ایسا خوفناک تھا کہ ہم تو یہ سمجھے کہ بس ابھی دجال آ جائے گا، اور گویا وہ ہمارے باغات تک پہنچ گیا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ کس قدر خوفناک ہوگا۔ اب کچھ اور معلومات اس ضمن میں دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات ذرا اور واضح ہو جائے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ دجال کی علامات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں دجال ملعون کی ان نشانیوں کو معلوم کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم اسے آسانی سے پہچان سکیں، اور یہی مقصد ہے حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، اور یہ دعویٰ انسانیت کے لیے نیا نہیں ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کہ فرعون نے بھی اس طرح کے دعوے کیے، تو وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اچھا، پھر
اس کی جو عادت ہوگی وہ ایسے ایسے کارنامے لوگوں کو دکھلائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور ہی رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ سمجھتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے اعمال کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا، اور پھر شبہ اس کو اس مقام پر لے جائے گا کہ وہ دجال کا تابع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ اللہ معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس وقت سے کہ ہم دجالی فتنے کا شکار ہوں۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، اس بارے میں بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی جو آنکھ ہوگی نا، اس کی جگہ صرف ایک چمڑا ہوگا، بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی جیسا کہ وہ ایک ابھرا ہوا انگور ہو، اور اس کا جو سر ایسا ہوگا جیسے کسی بڑے سانپ کا سر ہوتا ہے، اس کی چال بھی ٹیڑھی ہوگی، اس کی پنڈلیوں میں بھی ذرا کجی ہوگی۔ اس ضمن میں جو کچھ نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں ایک حدیث امام ابی داؤد لاتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے دجال کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ سمجھ نہ سکو گے، اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ مسیح دجال ناٹا، ٹیڑھی چال والا، گھنگریالے بالوں والا، کانا ہے، اور اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، نہ ابھری ہوگی اور نہ اندر دھسی ہوئی ہوگی۔ اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور تم لوگ اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ربوبیت کا اعلان کرے گا، تو اس لیے حضور نے واضح کر دیا کہ تمہارا رب کانا بھی نہیں ہے اور تمہارے رب کا تم یہاں دیدار بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ کوئی جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کی پیشانی پر کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہ بھی سن لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، جسے ہر پڑھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اچھا، پھر دجال کو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد سے محروم رکھیں گے، اس کی اولاد نہ ہوگی۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لا ولد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اولاد سے محروم رکھیں گے تاکہ ربوبیت میں اس کا جھوٹا دعویٰ واضح ہو جائے۔ امام مسلم نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق اپنی امت کو بتایا ہے کہ وہ عیب دار ہوگا، عیبوں سے پاک نہیں ہوگا، جبکہ تمہارا رب تو بالکل ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا، پھر اس ضمن میں دجال کے فتنے سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا ذکر اب ہم کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سیر کر لے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں، اس روایت کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی تیزی سے چلے گا گویا بدلی کو تیز ہوا اڑا کر لے جا رہا ہے۔ وہ بدبخت جو ہے اللہ کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ ایک مصنوعی جنت اور ایک دوزخ بھی رکھے گا، اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور روٹی اور گوشت کے تو انبار لے کے پھرتا ہوگا۔ یہ روایت بھی امام مسلم لے کر آتے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس کی دنیاوی جنت کو قبول کرے گا اس کے لیے جہنم میں آگ ہے، اور جو اس کی اس آگ کو قبول کرے گا، جو دجال کی دوزخ یعنی کہ اس کے لیے دنیا میں رہنا کٹھن ہو جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں پھر جنت ملے گی۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے اس حدیث کا کہ اس کی آگ جنت ہے، یعنی اس کی جو یہاں کی دنیاوی آگ ہے، آخرت میں وہ اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو اس کی جنت ہے، جو اس کی جنت یہاں قبول کریں گے، ان کے لیے آگ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کا پہاڑ ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے ذلیل ہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کو گمراہ کر سکے، یعنی کسی مسلمان کا جو ایمان ہے نا وہ ایسے ہلے گا نہیں، بالکل مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے نا وہ پھر ڈٹے رہیں گے۔ اچھا، پھر یہ جو دجال ہے یہ شیاطین سے مدد لے گا،
اس ضمن میں سنن ابن ماجہ میں اور امام حاکم اس کو المستدرک میں ایک روایت لے کے آتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا گزر ایک صحرا میں رہنے والے آدمی پر سے ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ تیرے ماں باپ تو مر گئے ہیں، اگر تو چاہے تو میں ان کو زندہ کر کے لا سکتا ہوں، تو اگر میں ایسا کر دوں تو تو میرے اوپر ایمان لے آئے گا؟ وہ کہے گا ہاں لے آؤں گا. پھر اس کے بعد وہ فوراً اس کے ماں باپ کی شکل میں 2 شیاطین کو حکم دے گا تو وہ آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے میرے پیارے بیٹے اب ہم تو زندہ ہو گئے ہیں، تو یہ جو دجال ہے اصل میں یہی تیرا رب ہے، اس کی اتباع کر، معاذ اللہ. تو وہ پھر اس کی اتباع کرے گا. اچھا، اسی ضمن میں ایک اور فتنے کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کا یہ بھی فتنہ ہوگا کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور زمین سبزہ اگائے گی اور زمین کا خزانہ اس کے پیچھے ایسے ہو لے گا گویا شہد کی مکھیاں اپنے قائد کے پیچھے ہو لیتے. حضرت نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے کہ دجال کا گزر ایک قوم پر ہوگا اور انہیں وہ اپنی اتباع کی دعوت دے گا، لوگ اس کی اتباع کر لیں گے تو ان کے لیے زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، ان کے جانور جب چراگاہ سے واپس ہوں گے تو موٹے تازے ہوں گے، ان کے تھن دودھ سے پر ہوں گے اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے. پھر کچھ دوسرے لوگوں پر گزر ہوگا، وہ لوگ اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے انکاری ہوں گے تو ان کے تمام مال ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اس کا گزر کسی ویران جگہ سے ہوگا، اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال کر باہر کر، یہ کہتے ہی اس میں سے مدفون خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے. اسی طرح اس کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا. حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک تندرست شخص کو بلائے گا اور ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے، پھر اسے آواز دے گا تو ہنستا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی روایت صحیح مسلم میں آتی ہے اور یہ بھی اس کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ ہے. تو ان فتنوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے بچنے کی صورتیں بھی ہمیں سکھلائی ہیں کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، خاص کر اس مبارک سورت کی ابتدائی 10 آیتیں تو ضرور یاد کر لی جائیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیات یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے. ہر نماز کے اندر تشہد کے بعد خاص کر اور عام دعاؤں میں عام طور پر دجال کے فتنے سے پناہ مانگی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو اور کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. یعنی کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وأعوذ بك من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اس روایت کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. جو شخص دجال سے متعلق سن لے کہ اس کا خروج ہو چکا ہے تو اس سے دور ہی بھاگے، دلیری اور ڈھٹائی دکھلا کر اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے. اگر اس کے سامنے جانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے، البتہ حتی الامکان اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سن لے تو وہ اس سے دور ہی بھاگے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک شخص اس کے پاس یہ سمجھ کر آئے گا کہ وہ مومن ہے لیکن اس کے حالات کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا. اس روایت کو امام احمد نے مسند احمد میں اور امام ابو داؤد نے اس کو سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے. تو اگر ممکن ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کے فتنوں کے زمانے میں بندہ حرمین شریفین چلا جائے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، کیونکہ جیسا بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت انس اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس کا دخول یہاں منع ہو، یہاں پر یہ آ نہ سکے گا.
اور دجال سے کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار دین اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر قائم رہنا۔ تو دجال کے فتنے سے چھٹکارے کے خواہش مند حضرات کو چاہیے کہ اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھیں، عبادت الہی کو خلوص دل سے بجا لائیں، نوافل اور مستحبات کا کثرت سے اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔